غیب سے نمودار ہوا اور اس نے ایک شعر لکھا اس کی دیوار پر، اترجو امتن قتلت حسینہ. یہ شعر دونوں لکھا اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل بھی کرتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے ان کے نانا سے شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو پوچھا یہ شعر کب لکھا گیا؟ کہا یہ تو ابھی لکھا گیا. ایک روایت کے مطابق کہ گرجا گھر میں 800 سال پہلے سے لکھا ہوا تھا. اب سنو توجہ سے. گرجا گھر کے قریب میں پانی وغیرہ کا انتظام تھا. ان ظالموں نے سوچا کہ امام علی مقام کا سر ہے، رات ہو گئی یہیں ٹھہر جائیں، رات ہو گئی یہیں ٹھہر جائیں. جب ٹھہرنا چاہا تو گرجا گھر کا پادری نکل کر کے آتا ہے، کہتا ہوئے کدھر سے آئے، کہاں سے آئے؟ کہا ہم لوگ کوفہ سے آئے ہیں اور ہم لوگ کربلا سے آئے ہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے دیکھا کہ ان کے نیزوں پر سر ہے، ان کے نیزوں پر سر ہے، تلواروں کے انی پر سر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ یہ سر کیسے تمہیں دکھا، یہ سر کیسے لیے ہوئے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں یا امیر المومنین یزید بن معاویہ کے باقی لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا ہے، جن کو میں نے قتل کر دیا ہے اور انعام لینے کے لیے اس کو یزید کے دربار میں لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ سوچنے لگا کون باقی؟ تو کہا وہی مدینے کے حسین ابن علی. جیسے اتنے کہا گرجا گھر کا پادری کہتا نالائقو، اس نے سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے تم اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر کے لائے ہو؟ یہ ان کا سر مبارک ہے. حضرات اس سر کی طرف اشارہ کیا. گرجا گھر کے پادری کے کس کا سر ہے تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. حضرات شام کا وقت ہے. گرجا گھر کا پادری کہتا سنو 10,000 درہم دوں گا ایک رات کے لیے سر مبارک مجھے دے دو. 10,000 درہم تمہیں دوں گا. اے لوگوں وہ 10,000 درہم دیتا ہے اور یہ لالچی لوگ جو دنیا کی لالچ میں دولت کی لالچ میں حسین ابن علی کا قتل کر کے گئے تھے، بھلا وہ کیوں نہ لیتے؟ انہوں نے 10,000 درہم کے بدلے میں حسین ابن علی آقا حسین کا سر اقدس دے دیا. اب گرجا گھر کا پادری جاتا ہے، مخملی چادر بچھاتا ہے، ایک تشتری لے کر کے آتا ہے، ایک میز پہ تشتری کے اوپر ایک مخملی چادر بچھاتا ہے، عطر و گلاب اور کیوڑا لے کر کے آتا ہے. امام علی مقام کے سر اقدس کو نیچے اتار کر کے اور اسے کپڑوں سے صاف کرتا ہے، عطر لگاتا ہے اور سامنے رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنی نظریں جمع کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت مولا حسین کے سر اقدس سے لے کر اور آسمان تک ایک نور پھوٹا ہوا ہے، ایک روشنی پھوٹی ہوئی ہے. بولے سبحان اللہ. ایک روشنی پھوٹی ہوئی ہے. اب گرجا گھر کا پادری جب اتنا دیکھتا ہے تو سر نیاز کم کر دیتا ہے، کہتا ہے حسین ارے جب تمہاری زندگی کا یہ نظام ہے، تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ سر کٹ گیا، نیزے پر ہے، پھر بھی تمہیں زندہ نظر آ رہے ہو، تو تمہارے نانا کی زندگی کا حال حسین میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتا یہ چلا حسین دنیا میں تھے تب بھی دین کی تبلیغ کر رہے تھے، حسین کا سر کٹ گیا تب بھی وہ لوگوں کو کلمہ طیبہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، خطابہ. صبح اٹھا انہوں نے 10,000 درہم دے کہا نالائقو لے جاؤ، میرا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں. سبحان اللہ. اب وہاں سے نکلے یہ لوگ، راستے میں روپیہ بانٹنے لگے. اب روپیہ نہیں رہ گیا، ٹھیکرا بن گیا. بولو بولو بولو. خون ٹھیکرا بن گیا. وہ روپیہ نہیں رہ گیا بلکہ وہ جعلی ہو گیا. وہ ایک بتاتے ہیں کہ کاسا پیتل کا تھا، ایک کس چاندی کا تھا یا دینار تھا، کچھ بھی تھا، لیکن وہ ٹھیکرا بن گیا، وہ ایک دم ناقابل ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ان ظالموں نے دیکھ لیا انجام کو، لیکن پھر بھی ظلم اور شقاوت کی مہر جن کے سینے پر لگ چکی تھی وہ لوگ مولا حسین سے عداوت میں اتنا بڑھ چکے تھے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے. وہ اپنے شہیدوں کی اور اپنے نبی کے گھرانے کے شہیدوں کی ضرور انتقام لے گا. اور زمانہ دور نہیں گیا، 100-150 سال نہیں گزرے ہیں، ارے 50-60 سال کے درمیان
अल्लाह तबारक व तआला ने वो इंतजाम फरमाया कि जितने लोगों ने हुसैन आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मर्द उठता है मुख्तार सख्फी, और उसने अपनी तलवार से जिस तरह लोगों ने जिन को शहीद किया था उसी तरह एक को चुन करके मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लिहाजा किसी पर जुल्म करो तो ये जुल्म ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जालिम हमेशा नहीं रह जाता। ये सबक लीजिए, जालिम हमेशा नहीं रहा करता। जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई आएगा और जालिम का पंजा मिरोड़ेगा और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। जैसा कि मुख्तार सख्फी, चूंकि मुख्तार सख्फी ने काम इतना अच्छा किया लेकिन नबूवत का दावा करके काफिर हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उससे ये काम लिया कि वो इमाम आली मकाम के कातिलों का चुन करके और इंतकाम लिया। बताने का मतलब ये है, करबला पढ़ो तो अब्बास और इमाम आली मकाम की तरह भाइयों में मेल मोहब्बत रखो। समझ रहे हो जी? हाँ, अगर करबला पढ़ो तो सैयदा ज़ैनब और इमाम आली मकाम जैसी मोहब्बत आपस में पैदा करो। भतीजे हो, करबला पढ़ो तो सैयदना कासिम की जैसे अपने चचा से वफादारी का जज्बा पैदा करो। अगर भांजे हो तो अपने मामू के जैसा अपने मामू के साथ इमाम आली मकाम और मोहम्मद जैसे वफादारी का किरदार अपने अंदर ढालो, तब जाकर के करबला तुम्हारी जिंदगी में आएगा। अल्लाह ताला हमने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई खामी हो गई हो तो अपने हबीब के शफ़क़त व फज़ल से माफ़ फरमाएं। हज़रात मोहतरम, मैं कोई बहुत बड़ा मशहूर खतीब नहीं हूँ, बस मसलक आला हज़रत का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखी है। अल्लाह ताला इसी पर कायम रखे। ये नहीं आधा तीतर आधा बटे, स्टेज बदल जाए बात बदल जाए, ये हो ही नहीं सकता है। स्टेज बदलने के बाद हमारी बात नहीं बदलती है। हम चाहे 100 में रहेंगे तब भी हक बयान करेंगे, अगर पीले वाले स्टेज पर होंगे तब भी, हरे वाले पर होंगे तब भी बयान वही करेंगे जो हक होगा। सुभान अल्लाह। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, राफ़ज़ियों से बचिए। आजकल झूठे मौलाइयों से, झोटा सोटा वाले, लाल पीला वाले, तैयब तमीज़ के चक्कर में